ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ابھی بھی یہ لاکھوں انسان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، جو اس امت کو خاص نماز ملی ہے، خاص، جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو پڑھنے کے لیے آگے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے بعد ایک نمازی نہیں ملتا جو آخر تک اللہ سے بات کر رہا ہو۔ میں ادھر بھاگ جاتا ہوں، آپ ادھر بھاگ جاتے ہو۔ نماز پڑھانے والا اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، پڑھنے والے اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں نماز ہوتی ہے، حقیقت میں غفلت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں رکوع ہوتا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سجدہ، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں التحیات، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں درود شریف اور دعا پڑھا جا رہا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، حقیقت میں غفلت۔ تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی کھوٹی نماز ہے کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ملا سکے۔ عروہ بن زبیر کا پاؤں پھوڑا نکلا ہے، پھر وہ پھیلتا اوپر چلا ہے، تو طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا ورنہ سارے جسم کو لے جائے گا۔ کہا تو کاٹ دو۔ کہا تو ہم آپ کو نشہ پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، اس کے بعد ہم کاٹیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتا۔ جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے، اور جب تک شراب اندر رہتی ایمان باہر رہتا ہے۔ کہا میں نماز پڑھتا ہوں، تم پاؤں کاٹ دینا میرا۔ تو انہوں نے ایسے بیٹھ کر پاؤں یوں کر دیا اور اللہ اکبر۔ اب یہ جو پاؤں کاٹا جا رہا سن تو ہوتا نہیں تھا کہ پتہ نہ چلے پاؤں کاٹنا ہے۔ پھر پاؤں کاٹنے کے بعد یہ ہوتا تھا خون نکلتا تھا، تو اس پر کھولتا ہوا تیل ڈال کر نا اس کو زخم کو فوراً جلا دیتے تھے۔ تو کاٹنے کا درد الگ اور اوپر تیل کھولتا ڈالنے کا وہ درد الگ۔ یہ سب کچھ اس شخص کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے۔ کہا اللہ اکبر، اور یوں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پاؤں کاٹا ہے، پھر تیل لگایا ہے کھولتا ہوا، پھر پٹی باندھی ہے۔ اس بندے نے یوں بھی نہیں کیا نماز کا، یوں بھی نہیں کیا۔ جب سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہنے لگے کاٹ لیا۔ کہا اللہ کی قسم مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ پھر فرمانے لگے، انہوں نے کہا یہ ہے پاؤں۔ کہنے لگے یا اللہ تو گواہ ہے، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ وہ اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ نمازی تو تھے، یہ نمازی نہ رہے۔ ایسی نماز پڑھنے والے جو وہ کہیں اللہ اکبر تو پھر کائنات ان کے لیے صفر ہو جائے۔ یہ آدمی دیکھو نا، یہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ یہاں گویا پوری دنیا کو اٹھا کر پیچھے پھینکتا ہے، یا اللہ میں نے سب کو پیچھے پھینکا اور میں تیرے آگے آ گیا۔ اس لیے یہاں یہ بھی پڑھنا مسنون ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرے مولا میں سب سے کٹ کے تجھ سے جڑنے آ گیا ہوں۔ تو جو پڑھنے والے ہیں، یہ غم بھی میں نے زندگی میں ایک آدمی کو روتے دیکھا ہے نماز کے لیے۔ 35 سال 36 سال تبلیغ میں ہو گئے، ایک آدمی کو نماز کے لیے روتے دیکھا ہے۔ وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، کوئی صوفیاء میں سے نہیں تھا، جرنیل تھا، جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ۔ 15 سال ہم اکٹھے چلے، ہر مہینے 15 دن، ہر مہینے 15 دن۔ سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا۔ بس وہ ایک آدمی تھا جو میں نے اسے کئی دفعہ روتے دیکھا۔ کیوں رو رہے ہو جنرل صاحب؟ کہ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی۔ اور میں نے زندگی میں ان 14-15 سال میں ان کی گرمی سردی میں تہجد کو قضا ہوتے نہیں دیکھا، اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں۔ اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی کی کرا، اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے تھے۔ میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا۔ مدرسے کے کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے، تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے، علماء سے، صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے، کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے۔ اپنی نماز پہ مطمئن، تہجد پہ مطمئن، نفلوں پہ مطمئن، بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا، یا اللہ میں کیا کروں۔ اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5، کبھی پڑھتا ہے 3، کبھی پڑھتا ہے 2، کبھی پڑھتا ہے 1، اس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، یہ قیامت کا دن جہنم میں جائے گا، یہ معذب ہے۔ دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے، جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے، اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان کو گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ نمازی معاقب ہے، معاقب۔ معاقب سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا، الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آیا۔ تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، پر کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا۔ یہ کوشش کرتا رہا، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی گرانا کبھی اٹھانا، یہ معاف کر دیا جائے گا، معفو عنہ۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، پاس کر دو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو، کوشش کرتا رہا۔ چوتھا درجہ ہے نماز کا، جو وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نمازی اللہ کے دربار میں، یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے، جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ میری آپ والی نماز نہیں، یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا، بڑے نفل پڑے، بڑی صلاۃ حاجت پڑی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی، چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے، خراب ہے۔ کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے، پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سندا ہی کوئی نہیں۔ جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے۔ پانچواں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنے زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں مسجد، تو سارے تبلیغ والے نمازی۔ 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے۔ مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ۔ یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہ ہے یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور تھے، حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں، مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں، پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور آ کر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے وہ پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت تھی۔
نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ہمیں تھوڑی سی سستی ہو نا، تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، نفل بھی چھوڑ رہے ہیں. تو وہ میرا بھائی کہنے لگا میڈیکلی یہ ناممکن ہے، جو اس آدمی نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے. جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. میں جو پڑھتا ہوں، آپ جو پڑھتے ہیں، اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کی دھیان، توجہ، محبت میں ڈوب کے کیا ہو. ایک سجدہ. تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بنیاد تھی، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہے، کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، کسی پر ہے کسی پر نہیں. پر نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مرد عورت پہ فرض ہے. کسی لمحے نماز معاف نہیں سوائے بے ہوش ہو جائے، اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز. کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی. 1 سال مسلسل. جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا، 1 سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے، اور ایک رات موقع ملا پورے 1 سال کے بعد تو کمندیں ڈال کے چڑھے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہو. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹ کے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی. اندر میں اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کے مٹھاس. ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ